إلا ليعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے نا، ان کی پیدائش کا مقصد، ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کریں، یہ میری معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ جب یہ بات آئی نا تو انسان کی جو نفسانیات ہے نا اس کے ذہن کے اندر، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہو سکتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ وما خلق، یہ جو معنی ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے، یہ انسان کے اعتبار سے لفظ بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ کوئی بھی شے اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دینا پڑے عبادت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہونا تھا نا، فوراً جواب دے دیا۔ فرمایا ما ارید منہم من رزق، تم لوگوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میری عبادت کرو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ وما ارید ان یطعمون، ہم نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے نا، جو ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، روزگار دے رہا ہے، وہ تمہارا رب ہی تو ہے، وہ خالق اور مالک ہی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے فرمایا جو شخص خاتمہ بالایمان کی خواہش رکھے نا، خاتمہ بالاسلام کی، کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اسلام کی حالت میں جائے، ایمان کی حالت میں جائے، مومن ہو کے جائے، جس طرح وہ مومن ہو کے رہا ہے۔ فرمایا کام کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے گھر والوں کی تربیت کر دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرو نماز پڑھنے کا، اچھی تربیت کیا کرو۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم حکم دو گے نا، ہو سکتا ہے تمہارے کہنے پہ وہ نماز نہ پڑھیں۔ جب وہ نماز نہیں پڑھیں گے تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یار کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑو کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ کی ڈیوٹی ہے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، نماز پڑھنے کا کہنا۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے کسی بھی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے خاندان کے لیے بہتر ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، جو اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرے گا، میں رب ہو کر اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جب اس کا آخری سانس ہوگا تو اس کی زبان پہ یہ گواہی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے اگلی صورت میں فرمایا بعض لوگوں کو، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بعض دوستوں کو اللہ تعالیٰ صرف اس لیے جنت میں داخل کر دے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول رکھتے تھے، اسلامی ماحول رکھتے تھے، دینی ماحول، بے حیائی سے پاک رکھتے تھے۔ اگر ان کے بس میں نہیں بھی تھا نا کہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کے ماحول کو بے حیائی سے پاک رکھ سکیں، کوشش وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، فرمایا ہم نے ان کی اس کوشش کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے نا، سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، ہم بھی یہی بات کریں جنت کے اندر بیٹھ کے، جنت کی نعمتوں میں۔ وہ کہیں گے قالو، آپس میں کہیں گے بیٹھ کے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم جب دنیا میں تھے نا اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا ڈرتے تھے کہ کوئی بے دینی والی بات گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، بے حیائی والی بات گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، کہ میری آل اولاد، میری فیملی، میرے گھر والے دین سے دور نہ ہو جائیں، ملحد نہ ہو جائیں، اللہ سے دور نہ ہو جائیں، اللہ کے احکام کی پامالی نہ کرنے لگے، صرف اتنا ڈرتے تھے۔ قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گھر والے اس کے ڈرنے کی وجہ سے دین والے بن گئے تھے، نہیں فرمایا وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتا تھا، فکر مند رہتا تھا۔ ہم نے ان کو کیا کیا؟ فرمایا ہم نے ان کو وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم نے ان کو جنت کی خوبصورت نعمتوں میں داخل کر دیا۔ پھر وہ یہ بات بھی کریں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اپنے گھر والوں کو کہتے تھے اللہ والوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ ایک جملہ بولتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے گھر والوں کی تربیت کرتے ہوئے اللہ عذاب دے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، عذاب دے گا، اس طرح کا جملہ بولنا یہ بھی ثابت ہے قرآن پاک سے۔ لیکن یہاں پہ جو فرمایا ہے، فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو پتہ کیا کہیں گے؟ انہو هو البر الرحیم، انہو هو سبحان اللہ،
بر الرحیم، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میری فیملی، میرے گھر والوں، میری بیوی، اللہ کی طرف آ جا، بر الرحیم، میرا جو رب ہے نا، تمہارا جو رب ہے بڑی نرمی کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اگلا انعام کیا ملے گا؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ فرمایا وہ اتنی کوشش کریں، اگر وہ خود نیک اور پارسا ہو کے زندگی گزاریں گے نا دین کے مطابق، اگر ان کی آل اولاد میں غفلت آ بھی جائے گی، یہ انعام سننے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر غفلت آ بھی گئی، ان کی آل اولاد ان کی طرح اچھا عمل نہ کر سکی، نیک اور صالح عمل نہ کر سکی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور کیا مثال دیں۔ فرمایا ہم ان کے نیک عمل کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ حتیٰ کہ کسی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میری اولاد میری نیک عملی کی وجہ سے، میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے، دیندار ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گی، تو شاید میرے رتبے میں کمی کر دی جائے گی، میرے درجے میں کمی کر دی جائے گی، میری کچھ نیکیاں میری آل اولاد کو دے دی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا نا، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، سبحان اللہ۔ یہ آیت بندہ بار بار وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، گمان نہیں کرنا کہ ہم تمہاری نیکیاں کم کر دیں گے۔ فرمایا تمہاری ایک بھی نیکی کم نہیں کریں گے، تمہارا درجہ کم نہیں کریں گے، تمہارا رتبہ کم نہیں کریں گے، تمہارا مقام کم نہیں کریں گے، تمہارے درجے کے ساتھ، تمہاری نیکیوں کے ساتھ، تمہارے اعمال کے ساتھ، تمہارے مقام میں، تمہاری منزل میں، تمہارے ساتھ جنت میں تمہاری آل اولاد کو داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ کوشش نہیں کریں گے نا اپنی آل اولاد کی تربیت کرنے، آپ پڑھیں سورہ طور ساری کی ساری ان کے لیے ہے جو اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، صرف فکر مند رہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یار فکر مند رہنا یہ کیا فائدہ ہے، یا میرے بیٹے میری بیٹیاں میری بات ہی نہیں مانتی۔ نا، فرمایا بات ماننا الگ ہے، تمہارا فکر مند رہنا الگ ہے۔ اگر فکر مند نہیں رہو گے، لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، ان کو ان کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب کوئی ذات بھی چاہیے سامنے جس کو دیکھ سکے، جس کو محسوس کر سکے، جس کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکے۔ فوراً سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف فرمائی، حضور کے حافظے کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ جب وہ معراج کی رات واپس آ رہے تھے اور جا رہے تھے، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا جو دوست ہے نا، آپ کا جو ساتھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے جانا تھا نا اس رستے سے دائیں بائیں بھی نہیں ہوئے ہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے رستہ معلوم ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کی تعریف اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جب وہ جلوے دیکھ رہے تھے نا تو ان کی چشمان مقدسہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کی تعریف فرمائی، گفتگو کی، فرمایا وما ينطق عن الهوى، ہمارے حبیب جو بولتے ہیں نا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ پھر قربت کی تعریف فرمایا اتنا قرب ہم نے عطا فرمایا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک کی تعریف فرمایا ما كذب الفؤاد ما رأى، اتنا پاکیزہ قلب مبارک ہے کہ جو معراج کی رات جو کچھ دیکھا، جو نشانیاں دیکھی، جو انوار و تجلیات دیکھی، جو مشاہدات دیکھے، جو اللہ تعالیٰ کا خاص دیدار کیا، ما كذب الفؤاد ما رأى، تھوڑا سا بھی آپ کے قلب نے اس بات کو جھٹلایا نہیں ہے، ایک ایک بات کی تصدیق کی۔ فرمایا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، تم کہتے ہو نہیں دیکھا ہے، اس بات پہ جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ہم نے ایک بار نہیں دکھایا، دو بار دکھایا، دو بار دکھایا۔ کب دکھایا؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہی، جب وہ سدرۃ المنتہی کے مقام پہ تھے اس ٹائم بھی دکھایا، دیدار کروایا۔ اور جب عندہا جنت المأوا، جب جنت مأوا میں تھے، جنت الفردوس میں تھے اس سفر میں، اس ٹائم بھی ہم نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، نور کے پردوں نے
اس ملاقات کو ڈھانپ لیا۔ ما یخشا، تمہیں کیا پتا کہ ان نور کے پردوں کے پیچھے کیا تھا۔ اللہ اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا 2 بار نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ہم نے تیسری بار بھی دکھایا۔ اور حدیث پاک میں کتنا آتا ہے؟ 9 بار آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، 9 بار واپس پلٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو معراج کی رات کتنی بار دیدار کیا؟ 9 بار دیدار کیا، 9 بار۔ یہ دیدار کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہر جہت سے پاک ہے، اس کی شان کے لائق تھا۔ اس کے بعد کیا فرمایا لوگوں تم دنیا میں رہتے ہوئے ہنستے بہت ہو، وَأَنْتُمْ تَضْحَكُونَ، ہنستے رہتے ہو، دنیا کے کھیل کود میں مصروف رہتے ہو، دنیا کی باتیں لَا تَبْكُونَ، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ تم روتے کیوں نہیں ہو اللہ کو یاد کر کے؟ فرمایا وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اگر رونا نہیں آتا نا تو اس کے سامنے سجدہ کر کے دیکھو، تمہاری آنکھوں کو رونا نصیب ہو جائے گا۔ جن کے جتنے سجدے کم ہوتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اقتربت الساعہ، لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ وانشق القمر، جب چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ پاک تھا۔ جب کفار نے معجزہ طلب کیا کہ آپ اپنی نبوت کے اوپر کوئی دلیل دیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ انہوں نے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا ھذا سحر مستمر، یہ تو جادو ہے۔ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ جادو ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، چاند کوئی 2 ٹکڑے نہیں ہوا۔ ادھر شام کے اندر ایک شخص آیا، اس نے وہاں مکہ کے اندر آ کے کافروں کو کہا کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے شام کی سرزمین پہ بھی دیکھا تھا۔ اگر یہ جادو تھا تو صرف تمہیں نظر آتا، ہمیں نظر نہ آتا، کیونکہ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو جو ہے جس کے سامنے ہو رہا ہے اس کو محسوس ہوگا، جو اس سے دور ہے اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور معجزہ کیا ہے؟ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی اس کا مشاہدہ کرے گا، جو وہاں موجود نہیں ہے وہ بھی اس کا مشاہدہ کرے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا یہ لوگ گمانڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے لشکروں والے ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں، بڑی ہمارے پاس طاقت و منصب اور عہدہ ہے۔ فرمایا کچھ نہیں، تم فرعون سے زیادہ طاقتور ہو، تم نمرود سے زیادہ طاقتور ہو۔ فرمایا تم کچھ بھی نہیں ہو، وہ تم سے زیادہ اپنی خلقت میں اور اپنی نیچر میں اور اپنی طبیعت میں اور اپنی جسمانی قوت میں تم سے زیادہ تھے۔ ہم نے کیا کیا ان کو؟ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے ان کو ایسا پکڑا، جب پکڑ آئی ہم نے ان کو سب کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم بڑے بڑے گروہوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دیکھو گے یوم یسحبون فی النار، قیامت کے دن ان کو چلایا جائے گا دوزخ کی آگ کی طرف، علی وجوہہم، چہروں کے بل۔ قیامت کا منظر یاد آیا نہیں آیا جو ہم نے بیان کیا تھا؟ چہروں کے بل چلایا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، فرمایا یہ فیصلہ کرنے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی، جتنی دیر تم آنکھ جھپکنے پہ لگاتے ہو نا اتنی دیر ہم فیصلے پہ لگائیں گے، کسی بھول میں نہ رہنا۔ فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، تمہارا بڑے سے بڑا عمل بھی ہم لکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر، رجسٹروں کے رجسٹر بن رہے ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہاں جو سچا انسان ہوگا وہ اپنے رب کے ہاں بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ رحمان 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ کائنات کا بیان کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، میزان، سارا کچھ بیان کیا۔ دوسرا حصہ انسان کی تخلیق بیان فرمائی۔ تیسرا حصہ فرمایا ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے،
ہر شے فنا ہونے کے بعد جو ذات بچے گی نا، جو ہمیشہ رہے گی اور جو ہمیشہ سے ہے، فرمایا یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ اگلی ہے سنیں جاہو جلال والی، تیسرے مرحلے میں فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ فنا ہو جاؤ گے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تم دونوں کے لیے، اے جن اور انس، تم دونوں کے لیے ہم فارغ ہو کے تمہارا بڑے آرام سے حساب و کتاب کریں گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، اگر اپنے حساب سے بچ سکتے ہو تو زمین و آسمان کی حد کراس کر جاؤ، جہاں بھاگنا چاہتے ہو بھاگ جاؤ، ہماری طاقت سے دور بھاگ جاؤ اگر بھاگنا چاہتے ہو، اگر تمہاری استطاعت میں ہے۔ لا تلفظون الا بسلطان، فرمایا کبھی نہیں بھاگ پائیں گے، اللہ کی طاقت سے بھاگ پائیں گے۔ والارض جميعا قبضته، فرمایا زمین و آسمان سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ہم آگ کا کوڑا برسائیں گے تمہارے اوپر۔ اور فرمایا ایسے مجرم ہوں گے، ایسے مجرم، ان کا تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ لا یسأل عن ذنبہ، ان کے گناہوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ انس ولا جان، انسانوں میں اور جنوں میں، ان کو کہا جائے گا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا کہ یہ مجرم ہے، پیشانیوں کے اوپر۔ بس فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی پیشانیوں کو پڑھیں گے، پکڑ پکڑ کے دوزخ کی آگ میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ یہاں ہم کتنا حیا کرتے ہیں، یار فلاں بندہ کچھ نہ کہہ دے، میرے خاندان والوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے دوستوں کو پتہ نہ چل جائے، میری سوسائٹی والوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے ٹاؤن والوں کو، میرے بلاک والوں کو، میری گلی والوں کو، میرے ساتھ والے پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے، کہ میری عزت کو نہ اچھال دینا۔ اپنی اولاد کو کہتا ہے قیامت کا کوئی خوف نہیں، جب سب کے سامنے اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، ان کی پیشانیوں پہ لکھا جائے گا کہ یہ ظالم تھا، یہ مجرم تھا، اس نے فلاں کی حق تلفی کی تھی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آخری حصہ سورہ رحمان کا، فرمایا جنت کے اندر بھی جنتیں ہیں، جنت کے اندر بھی جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں، اور ان گنت تعداد کے اندر جنتیں ہیں۔ فرمایا بعض جنتیں ایسی ہیں کہ متکئین علی فرش، ان کے فرشوں کے اوپر تکیے لگے ہوئے ہیں، گدے لگے ہوئے ہیں، بطائنھا من استبرق، ریشمی کپڑوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، ان دو جنتوں کے اندر جو مزید دو جنتیں ہوں گی، بڑے اعلیٰ باغ ہوں گے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کے اندر ایسی ایسی خوبصورت حوریں ہوں گی جن کو نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے چمک اور دمک رہی ہوں گی جیسے ہیرے اور جواہرات یا یاقوت چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اور بھی جنتیں، اور دو جنتیں ہیں، یعنی اس کے بعد بھی دو جنتیں ہیں آگے، جیسے جیسے مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا وہاں کیا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام، بڑے بڑے خیمے لگے ہوں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اب تو مان جاؤ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ساری عزتوں کا مالک تمہارا رب ہے، ساری کرامتوں کا مالک تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سورت، قیامت کا منظر۔ فرمایا آنے والی آ کے رہے گی، یہ ڈاؤٹ نہ رہے تمہیں، یہ شک نہ رہے، وہ آ کے رہے گی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں فرمایا جب آئے گی، جن کو تم نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا تھا وہ قیامت میں عزت والے ہوں گے، اور جو دنیا میں عزت والے تھے وہ قیامت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ خافضۃ الرافعہ، بناوٹی عزت، بناوٹی، یہ نہیں ہے نیک صالح لوگ جو عزت والے ہیں وہ بھی نہ 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 نہ، ان کا بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا خافضۃ الرافعہ، یہ جو قیامت ہے کئیوں کو جھکا دے گی اور کئیوں کو بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ اور فرمایا زمین کو ایسے پکڑ کر چورا بنا دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو بوسا بنا دیا جائے گا۔ فکانت ھباء منبثا، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہواؤں کے اندر بکھر رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ فرمایا یہ منظر یاد نہیں ہے تمہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے؟
इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, ये हो के रहेगा। अगली बात सुन लें, जो नेकों की सोबत में बैठते हैं, खुद नेक हैं, नेकी की बात सुनते हैं, नेकी की बात वाली मजलिस में बैठते हैं, उनकी बात सुन लें, और जो नहीं बैठते उनकी बात सुन लें। जो बैठते हैं वो एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, जैसे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान पाक के अंदर आए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, ये एक साइड पे होंगे। जो नहीं बैठते होंगे नेकी की मजलिस में, या कभी उन्होंने नेकी का हुक्म भी नहीं दिया, नेकी की तबलीग भी नहीं की, नेकी के बारे में फिक्रमंद भी नहीं रहे, बुराई से रोका भी नहीं, उनके बारे में सुने। फरमाया जब पुल सिरात से गुजर रहे होंगे ना, ये नेकोकार और नेकोकारों की सोबत में बैठने वाले, नेकी की मजलिस में बैठने वाले, ऐसे सारे एक दूसरे को पीछे से पकड़ा होगा, एक दूसरे के हाथों के अंदर हाथ होंगे। सुभान अल्लाह, शायद हमारी मजलिस में कोई ऐसा बैठा हो, यकीनन होगा, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, उसके हाथ में हमारे भी हाथ होंगे पुल सिरात पे। और फरमाया जो कभी नहीं आए होंगे वो पता क्या कहेंगे, उन्जुरूना उन्जुरूना उन्जुरूना, हमें तो देख लो पीछे मुड़ के, हमें तो ले लो साथ, नक्तबिस बिन नूरिकुम, हम भी ये बरकतें लेना चाहते हैं, ये नूर की रोशनी लेना चाहते हैं, ये नूर की सवारी लेना चाहते हैं ताकि पुल सिरात से गुजर जाएं। पता वो क्या कहेंगे नेकोकार, कील अर्जिउ वराअकुम, दुनिया में वापस चले जाओ, फल्तमिसू नूरा, ये नूर जो हमें मिला है ना, ये दुनिया से तलाश करके लेके आओ। आवाज आएगी कल्ला, अब ये वापस नहीं पलट सकते, इस नूर की तलाश, ये नूर की सवारी तैयार करें। हम में से हर एक की ख्वाहिश है या नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, है या नहीं है, ख्वाहिश रखनी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी शय है, अगर वो जायज़ पैसों से अच्छी सवारी हो, है या नहीं हर एक की ख्वाहिश, अच्छा घर हो, हर एक की ख्वाहिश है। लेकिन कभी हमने ये सवारी जो अच्छी है, जन्नत के लिए भी ख्वाहिश पैदा की, शौक पैदा हुआ? हम में से अक्सर के दिलों में शौक पैदा होता, हम जैसे गाफिल लोगों के दिलों में नहीं होता। ये सवारी, नूर वाली सवारी अल्लाह ने फरमाया ये तैयार करो। वहां आखिर में फरमाया अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, इतनी प्यारी आयत, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम, ईमान वालो क्या अभी वो वक्त करीब नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ में झुक जाएं। इमाम मालिक बिन दीनार बहुत गुनाहगार थे, ये एक छत पे खड़े थे, जब छत पे खड़े थे गुनाह के इरादे से किसी ने ये आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए भी वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह के अलावा का रास्ता छोड़ के अल्लाह की तरफ आ जाएं। ये आयत सुनी थी, गुनाह का इरादा तर्क करके, सच्ची तौबा करके फौरन अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुका दी और कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाँ अल्लाह वो वक्त आ गया है, हाँ अल्लाह वो वक्त आ गया है कि हमारे दिल तेरे खौफ के अंदर झुक जाएं। जब सच्ची तौबा की तो आज देखें इस मिंबर पे बैठ के हजारों साल गुजर गए, उनको सदियां गुजर गई, उनका जिक्र क्यों हो रहा है कि उन्होंने सच्ची तौबा की थी। आखिर में फरमाया जो हम सारा कुछ बयान कर रहे हैं ना, नूर की सवारियां, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, युतीही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता अता फरमा देता है। और फजल की अलामतें क्या हैं? नेकी की तरफ आना। फजल की अलामतें क्या हैं? अच्छाई की बात करना। फजल की अलामतें क्या हैं? किसी के हक की हिफाजत करना। फरमाया जब ऐसा हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल है। और फरमाया वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह के फजल की कोई हद नहीं है। आज का मेन पैगाम, इस सिपारे का मेन पैगाम, मेन मैसेज जो है वो ये है कि अपने घर वालों के बारे में फिक्रमंद रहा करें, दीनी तरबियत के हवाले से। ये जो फिक्रमंद रहना है ना, आपने खुद सुन लिया ये अल्लाह को कितना महबूब और पसंद है। सिर्फ फिक्रमंद रहना कि हमारे घर के अंदर अच्छा माहौल हो। सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद।